السلام علیکم کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے ریڈنگ۔ اپنی ریڈنگ بکس اوپن کریں، پیج نمبر 22۔ دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان، دور قدیم پرانے زمانے کے، قدیم زمانے کے گزرے ہوئے ایک عظیم عزت والے مسلمان سائنسدان بیٹا کیا ہوتا ہے؟ سائنسدان ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کا ثبوت دینا اور اس کو ثابت کر کے دکھانا مختلف طریقوں کے ساتھ۔ آج ہم اس چیپٹر میں مسلمان سائنسدان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، مسلمان سائنسدانوں نے، طبیبوں، حکیموں اور دانشوروں وغیرہ نے، جی بیٹا طبیب کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم ڈاکٹرز بولتے ہیں طبیبوں کو، اور حکیم کیا ہوتے ہیں؟ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، مطلب دیسی دوائیوں سے علاج کرتے ہیں، اور دانشور کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ عقل مند لوگوں نے اپنے اپنے شعبہ کیا ہوتا ہے؟ فیلڈ، جیسے ڈاکٹر، ٹیچر، پائلٹ، بیٹا یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ شعبے ہیں۔ شعبوں میں ایسے گرا قدر جن کا کوئی ثانی نہ ملتا ہو، مطلب جس کی کوئی اور مثال نہ ملتی ہو، ایسے گرا قدر کارنامے سر انجام دیے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں نے، وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، نے بھی ان سے خوب استفادہ کیا، فائدہ حاصل کیا۔ ابن سینا ایک ایسے ہی مسلمان، جی بیٹا آج ہم کس سائنسدان کے بارے میں پڑھیں گے؟ ابن سینا، ان کو ہم ابو علی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان فلسفی، طبیب اور دانشور تھے جنہوں نے طب کی کئی ایسی کتابیں تصنیف کی، طب کی ڈاکٹریٹ پہ، دوائیوں پر ایسی کتابیں تصنیف کی، لکھی، جن سے یورپی طبیبوں نے، یورپینز مطلب ویسٹرن ایریاز، جو ہمارے باہر کے کنٹری، مغربی ممالک کے جو لوگ ہیں، طبیبوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی، بیٹا طبیب کی جمع طبیبوں، بڑی رہنمائی حاصل کی۔ ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے، اور وہ بو علی سینا کے نام سے، جیسے بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتایا ابن سینا کو ہم بو علی سینا بھی کہتے ہیں، کہ نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ابن سینا 980 میں بخارا کے قریب افشنا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ جی بیٹا کہاں پیدا ہوئے؟ 980 میں بخارا کے قریب افشنا کے مقام پر۔ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی انہوں نے قرآن مجید اور دیگر کئی کتب پڑھ لی تھی۔ کتابیں کتنے عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتابوں کا مطالعہ کیا، جو یونان کے لوگوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کے حوالے سے مانا جاتا تھا، مختلف علم کی جمع علوم۔ تجربات کرنا ابن سینا کا شوق تھا، مطلب مختلف چیزوں کا ایکسپیرینس کرنا، تجربہ کرنا۔ وہ اکثر مختلف حوالوں سے تجربات کرتے رہتے تھے، اور پھر انہوں نے پیچیدہ امراض کے حوالے سے، پیچیدہ مشکل جن کی سمجھ نہ آ رہی ہو، سے کچھ کامیاب تجربات کیے، تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہرت، ان کی مشہوری، مطلب ان کو دور دور تک لوگ جاننا شروع ہو گئے۔ اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچی، حکمران جو ملک کو چلاتے ہیں۔ ان ہی دنوں شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گئے۔ شاہ بخارا کے جو امیر تھے بیمار ہو گئے۔ ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا، لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، بیماری ختم نہ ہوئی۔ چنانچہ ابن سینا کو بلایا گیا۔ شاہ ابن منصور نے ان سے کہا، ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے، مطلب ہم نے تمہارے بارے میں کافی لوگوں سے سنا ہے، تمہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں اور تمہارے کام کو بھی۔ یوں تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو کچھ عرصہ سے علیل ہیں، بیمار ہیں، تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے ہیں۔ مناسب علاج کے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک صحت یاب نہیں ہوئے۔ کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے؟ حضور، ابن سینا کہتے ہیں، حضور شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مطلب شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوں تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے ادب سے جواب دیا، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو۔ شاہ ابن منصور نے کہا، اور ابن سینا نے ان کا علاج شروع کر دیا۔ جی بیٹا ہم یہاں تک آج اس کی ریڈنگ کریں گے، جتنے میننگز ہیں آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے اور اس کی ریڈنگ اگین کرنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔